ایک سبب فضول خرچی تو نہیں ہے. شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی تجربے کار ہیں, ویسے بھی دنیاوی معاملات میں کئی چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں, تجربہ ہے ماشاءاللہ. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کی عادت میں, جس کی ہابیز میں ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے, اور بہت ساری مہنگی چیزوں کے ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں, اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے یا مطلب ہمارا جو روزمرہ کا روٹین ہے اس میں وہ چیزیں ہیں, اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ملا کر بھی وہ ہمارا بجٹ ڈیلی کا بڑھا دیتی ہیں, لیکن ہماری انکم اتنی نہیں ہوتی. بعضوں کی انکم اتنی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, تو جب وہ ڈاؤن جاتے ہیں تو عادت تو وہیں کھڑی ہے. تو کس طرح سے اس کو مینج کرنا چاہیے, اپنی عادتوں میں کیا رکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ راشد بھائی نے بہت اچھی گفتگو فرمائی, اور آپ نے جو قرآن آیات سے اور تفسیر صراط الجنان سے قرآن آیات کے حوالے سے اسراف کے متعلق ارشاد فرمایا, میں یہ بھی عرض کرنے لگوں گا, اس میں ایڈ کروں گا کہ جس جگہ شرعن عادتاً یا مروتاً خرچ کرنا منع ہو وہاں خرچ کرنا, مثلا فسق و فجور میں, گانے بازوں میں, اسی طرح جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں, یہ بیجا خرچ کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑنا, یہ بھی اسراف کہلاتا ہے. اچھا, مثلا یہ ہے کہ نہیں, باہر تو دے رہا ہے مگر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہوا ہے, وہاں نہیں دے رہا. ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ جی, لوگ میری آنکھوں سے دیکھا میں نے, حال ہے یہ. اچھا, ہاں, مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں جناب, اتنی دیگیں دی جا رہی ہیں جناب, اور جو ہے وہ اس کے اہل و عیال یا اس پر جو لازم ہے, مثلا کرائے کی جگہ ہے, کرائے والوں کو رلا رہے ہیں, 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا جا رہا. مالک مکان یا جہاں سے دی ہوئی ہے, بعض تو وقفی ادارے ہیں. مثلا میں نے یہ غور کیا کہ مسجد کی دکانیں لینے میں یہ بھی لالچ ہوتی ہے, یار اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, حالانکہ مال وقف یہ ہے مال یتیم کی مانند ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسی طرح کچھ لوگ ہیں کہ والدہ جو ہیں اس کو نہیں دے رہے اس کا حق, بہنوں کو حق نہیں دے رہے اس کا جو حق ہے وہ, اور جو ہے دوسری جگہ لٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں واہ واہ ہو رہی ہے اور وہاں جو ہے وہ نمود و نمائش ہو رہی ہے. ان چیزوں سے اس نے بچنا ہے. اور بیجا جگہ جو بہت اچھی تعریف کی, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اسراف کی جو تعریف کی گئی, اسراف کا ترجمہ کیا نا, جی وہاں بیجا زبردست. تو ان جگہوں پر اگر خرچ کرتے ہیں اور گناہ والی جگہ پہ کرتے ہیں تو یہ اسراف کہلائے گا. پھر آپ نے اس کی تشریح بھی فرما دی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام کے زمرے میں آئے گی, بعض گناہ کے زمرے میں آئے گی, بعض سے اس سے کم درجے میں آئے گی وہ. تو اس حوالے سے جو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو غور کریں, اب اس میں یہی ہے جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں. اب ہم غور کرتے ہیں, اگر ہوٹلنگ کر رہے ہیں, اچھا 15 دن 20 دن بڑے اچھے گزر گئے, اب جو 20 دن کے بعد وقت گزر رہا ہے تو اس سے قرض لے رہے ہیں, اس سے قرض لے رہے ہیں. اسی طرح جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں سے ایڈوانس لے رہے ہیں, وہاں سے پیسے لے رہے ہیں, مینیج نہیں کر رہے, کیلکولیٹ نہیں کر رہے, بجٹ نہیں بنا رہے. تو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جس سے آپ مانگنے والے بن جائیں, ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں, قرض لینے والے بن جائیں, یہ تمام چیزوں سے ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے. انشاءاللہ کیلکولیٹ ہم کریں گے اپنی لائف کو, اپنی سیلری کو, انشاءاللہ الرحمن. جس طرح راشد بھائی نے فرمایا کہ صرف مال ہی کی بات نہیں ہے, اپنے وقت کی بھی بات ہے. اگر وقت کو بھی کیلکولیٹ نہیں کیا ہم نے, یہی ماہ رمضان ہے, بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے, عشرہ رحمت ہم پر جو ہے وہ سایہ فگن ہے, بہت جلدی گزر جائے گا, ایک ایک دن اس کا پھر یاد آئے گا. تو اس کو ہم نے غور کرنا ہے کہ اس میں کتنی تلاوت ہوئی ہماری, کتنی ذکر و اذکار ہوا, کتنے ہم نے تفسیر پڑھ لی, کتنا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. تو ہمارا وقت کے اندر بھی اسراف نہ ہو, مال میں بھی اسراف نہ ہو, ہماری زندگی کے اندر کسی معاملے میں اسراف نہ ہو. یعنی بیجا خرچ نہ وقت کا ہو نہ مال کا ہو. صحیح فرمایا. بعض اوقات یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے ذہن میں منعم بھائی